جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں کفار کو دعوت دینی شروع کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ علیہ السلام کی دعوت پر شروع میں جن لوگوں نے اسلام کیا، اسلام قبول کیا، ان لوگوں کو کفار نے طرح طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں دی اور انتہائی سخت اور دردناک تکلیفیں ان کو دی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرف گزر ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو صبر کی تلقین فرمائی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت مقداد بن اسود، حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت قدامہ رضی اللہ عنہ اجمعین، ان سب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تکالیف کا تذکرہ کیا اور یہ درخواست کی کہ آپ ہمیں مشرکین سے لڑائی کی، ان کی مزاحمت کرنے کی اجازت دے دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ ابھی تک اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں جہاد کی، ہمیں ان سے مقابلے کی، ان سے قتال کی اجازت نہیں ہے، لہذا آپ صبر کریں۔ ایک وقت رہا کہ صبر کی تلقین اللہ کے نبی نے فرمائی، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ آئے تو وہاں پر چونکہ نئی ریاست اللہ کے نبی نے قیام فرمائی، نئی ریاست قائم فرمائی، تو وہاں جہاں اور دین کے بہت سے احکامات میں اضافہ ہوتا چلا گیا، ایک حکم اللہ رب العزت نے جہاد کا بھی فرمایا۔ یہ قرآن پاک کی صورت ہے سورۃ الحج کی آیت نمبر 36 سے 40 تک۔ اللہ رب العزت نے یہ پہلی آیات ہیں، پہلی دفعہ جو جہاد کا حکم ہوا ہے وہ ان آیات میں ہوا ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا کہ آپ سے یہ لوگ یعنی صحابہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ جب ان پر ظلم ہوتا ہے تو ظلم کا بدلہ آپس میں آپ اپنی طرف سے کفار کو اس کا بدلہ چکائیں، تو اللہ رب العزت اس پر ان کی مدد پر قادر ہے۔ الذین یخرجون، پھر آگے ان صحابہ کی صفات اللہ نے بیان کی، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، اور اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ ان کے گھروں سے، ان کے مال و دولت سے صرف ان کو اس لیے نکالا گیا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ صرف اس بات کو مشرکین نے جرم بنا کر ان کا جینا تنگ کر دیا اور وہاں سے ان کو نکال دیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جہاد کی اس میں حکمتیں بھی بیان فرمائی، اور جہاد کی حکمتیں کیا بیان فرمائی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس سے کیا ہوگا کہ جہاد کا اگر حکم نہ ہو پھر یہ مشرک لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں کی جو عبادت خانہ ہے، مسجد ہے، اسی طرح کنیسہ ہے، گرجا گھر ہے، ان کے حرمت کو بھی پامال کرنے سے باز نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک وقت تک اجازت نہیں تھی، لیکن اب اللہ رب العزت نے جہاد کی اجازت دے دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت ملی۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حکم کے ملنے کے بعد آپ علیہ السلام اور مسلمانوں نے جہاد کو اختیار کیا۔ اب دیکھیں جہاد کی ایک صورت تو یہ ہے کہ اقدامی جہاد کیا جائے، اور ایک صورت یہ ہے کہ دفاعی جہاد کیا جائے۔ دفاعی کہتے ہیں کہ اگر باہر سے آپ پر کوئی دشمن حملہ آور ہے تو آپ اپنا دفاع کرنے کے لیے اس سے لڑتے ہیں، اپنی حفاظت کے لیے اس کے سامنے آتے ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ دشمن کی چالوں پر نظر رکھتے ہیں، جو دشمن اسلام اور مسلمانوں کے مٹانے کے چالیں چل رہا ہے اس کی چالوں پر نظر رکھتے ہوئے خود جا کر اس دشمن کے ہاں حملہ کر کے اس دشمن سے جہاد کریں۔ یہ اقدامی جہاد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی جہاد بھی کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدامی جہاد بھی کیا۔ اب جہاد میں دو چیزیں سمجھنے کی، ایک تو ہم نے سیرت کے مطالعے میں بارہا یہ آئے گا غزوہ، لفظ غزوہ اور غزوات بھی آتا ہے، اور ایک ہمارے سیرت کے مطالعے میں آتا ہے سریہ اور سرایا۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں اسلامی لڑائیاں ہیں، جہاد ہیں۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک آسان سا فرق ہے کہ جس لڑائی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک ہوئے ہیں اس لڑائی کو غزوہ کہتے ہیں، اور جس لڑائی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہ ہوئے بلکہ صحابہ کی ایک جماعت، ایک لشکر بنا کر اس کو روانہ کیا ہو اور انہی صحابہ میں سے کسی کو اس لشکر کا امیر بنا دیا ہو تو اس کو سریہ کہتے ہیں۔ اب ان سرایا اور غزوات کی تعداد کیا ہے؟ سیرت کی کتابوں میں مختلف ملتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو غزوات کی تعداد ملتی ہے وہ 28 ہیں، یعنی 28 جنگیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے۔ اب اس میں بعض نے 17، بعض نے 21 کا کہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض ایسی غزوات تھے کہ
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی سفر میں 2 غزوات 3 غزوات کیے، اور بعض ایسے غزوات تھے جو قریب قریب علاقوں میں تھے، ان کو انہوں نے ایک شمار کر کے 17 کہہ دی، تو اس طرح 28 غزوات کی تعداد میں تھی، اور سرایا جو ہیں ان کی تعداد 58 میں تھی جو صحابہ کی جنگی مارکیں ہیں۔ ان میں بھی بعض نے کمی کی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ جو قریب قریب علاقوں کے تھے ان کو ایک ہی شمار کر دیا ہے، اس اعتبار سے